اچھا چلو تو آج ہم اس کا جو پہلا پارٹ ہے جو ہمارا لیکچر سیریز ہے کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اسٹیٹ آف انڈیوائڈیڈ انڈیا کا جو پہلا انٹروڈکشن ہے اس کو ہم ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ دیکھو تقریباً 2 پیجز کا ہے. اس میں جو انٹروڈکشن ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ارلیسٹ مسلمز جو ہے وہ لائف ٹائم جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تھا اسی میں ہی وہ انڈیا آ گئے تھے تھرو مطلب عرب جو ٹریڈرز تھے جو سیلرز تھے جو کشتی باندھ تھے جو مطلب کشتیوں پہ دور دور اپنی ٹریڈز کے لیے جاتے تھے وہ عرب سے آ کے ادھر انڈیا کی طرف آئے تھے. جس طرح راجاز آف مدراس ہے ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کی جو ڈسینڈنٹس ہے وہ ابھی بھی ملابار کوسٹ پہ ابھی بھی پائے جاتے ہیں. ساتھ میں پھر ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیکن میجارٹی میں جو مسلم کی ارائیول ہے سب کانٹیننٹ میں وہ محمد بن قاسم کا 712 AD میں جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور اس کے بعد جو دہلی سلطنت قائم ہوئی. دہلی کا جو ویوز آف کانکویسٹ مطلب باری باری جو انہوں نے مختلف فتوحات حاصل کی. شہاب الدین محمد غوری 1992 میں انہوں نے پھر دہلی کو فتح کیا. پھر دہلی سلطنت قائم ہوئی. دہلی سلطنت میں جو ہے 5 ترکش افغان ڈائنیسٹیز ہے جنہوں نے 1526 تک 1206 سے لے کے 1526 تک انہوں نے یہاں پر رول کیا. اور اس کے بعد یہ جو رول کرتے تھے مطلب یہ ڈکریز دیتے تھے حکم فرمان جاری کرتے تھے اسی طرح یہ رول کرتے تھے لوگوں پر. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو تھی وہ بہت مسلم اور نان مسلم کے لیے تھی. انہوں نے ہندوز کو جو تھا وہ زمی اردو میں بولتے کا وہ سٹیٹس دیا تھا یعنی وہ پول ٹیکس دیتے تھے. پھر ان کو ملٹری سروسز سے استثناء حاصل تھا مطلب وہ ٹیکس دیتے تھے اور پھر ان کی جو ملٹری میں جانا تھا وہ پھر ان کو نہیں جانا پڑتا تھا. مسلمز تو ملٹری میں جاتے تھے اسی لیے ان کو یہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا. پھر یہ جو دہلی سلطنٹس ہے اس میں جو اسلامک لا کے ساتھ ایڈہرنس کافی کیا ہے اگر جب وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کرتے تھے. لیکن اس میں جو سلطان کے پاس جو تھی وہ بہت زیادہ ہی پاور تھی. جو جسٹس یعنی جوڈیشری ایگزیکٹو اور لیجسلیشن تینوں جو پاورز تھی وہ واحد ایک ہی بندے کے پاس سینٹرڈ تھی وہ تھا سلطان. اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو وم اور وشز آف دا سلطان ور دا لا آف دا لینڈ مطلب جو اس کی خواہشات تھی وہی لا آف دا لینڈ تھی. لیکن اس کا جو سٹائل تھا دہلی سلطنت کا انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ انہوں نے پروونس میں اپنی ٹیریٹریز کو ڈیوائیڈ کیا تھا اور ہر پروونس کا الگ ایک صوبے دار یعنی گورنر جو کہتے ہیں وہ ہوتا تھا ہر صوبے کا. اور اس کا جو میگنیفیسنٹ اور لگزوریس کورٹس تھی ان کی اوبیڈینس پہ وہ ریوارڈز دیتے تھے اور ڈائسنٹ اگر آپ مخالفت کرتے تھے تو آپ کو دبایا جاتا تھا آپ کو سزا ملتی تھی. پایوس ڈسپوزیشن یعنی ان کا جو وہ تھا وہ ایک مزاج جو تھا وہ ایک نوبل قسم کا تھا نا. اور اس کے علاوہ یہ جو تھا انسٹلنگ فیئر اینڈ مطلب یہ رغب اور جو ڈر تھا وہ لوگوں میں ڈالنے کا جو ان کا سٹائل تھا حکومت کا انسٹیڈ آف یعنی کانسنٹ آف دا پیپل. ان کا جو دور حکومت تھا اس میں کانسنٹ آف پیپل کو نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ ان کو رغب اور دبدبہ ڈال کے اپنا جو اثر و رسوخ تھا وہ قائم کرتا تھا اس سلطان ان پہ. پھر اس کے بعد مغل کا دور آیا. مغل کا جو فرسٹ وہ تھا وہ بابر تھا. بابر جو ہے انہوں نے جو لودھی خاندان کا حکومت ڈائنیسٹی تھی وہ لاسٹ میں انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کر کے مغل کا جو امپائر تھا وہ کھڑا کیا. ان کی جو گلوری اور پاور جو تھی فرسٹ 6 جو امپائرز تھے ان کی مغل کے وہ اس وقت تو قائم تھی لیکن اس کے بعد برائے نام یہ رہ گئی تھی. اس کے بعد جو
کیا کہتے ہیں، ہاں لیکن یہ ایک مین پوائنٹ ہے اس میں کہ جو ماڈرن سسٹم ہے وہ اس کا جو بیس ہے وہ ادھر مغلوں سے آیا. مغل جو ڈائنیسٹی تھی اس میں بھی سیم ایگریکلچرل جو ریونیو ایڈمنسٹریشن اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں وہ اس دور سے ہی چلتی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اکبر آیا. اکبر نے کافی کوشش کی ہندو اور مسلم کا ایک یونیفائڈ سسٹم قائم کرنا. انہوں نے ایک دین الہی بھی وہ کیا تھا جس میں انہوں نے جو جزیہ لیتے تھے نان مسلم سے وہ بھی معاف کروایا تھا، اور جو کاؤ کا جو سلاکٹر تھا وہ بھی انہوں نے اللیگل کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے خود اور اپنے بیٹے کے لیے ہندو لڑکی سے شادی بھی کی تھی. اور اب مغلز نے کیا کیا تھا کہ جو افیئرز آف دا اسٹیٹ تھے، مطلب ہیڈ تو مغل امپائر ہوتا تھا لیکن وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ مقرر کیے انہوں نے، جس طرح امپیریل ہاؤس ہولڈ کے لیے خانے سامان کے نام سے ایک ہیڈ تھا، اور اس طرح جو خزانے کا تھا ان کا الگ تھا. ہر کسی کا اس طرح الگ الگ انہوں نے وہ قائم کیا تھا. اور پھر انہوں نے کیا تھا کہ جو امپائر تھا انہوں نے انیشیلی 12 پروونسز میں ڈیوائڈ کیا، پھر 15 میں کیا، اور پھر پروونسز کو انہوں نے فردر ڈیوائڈ کیا ڈسٹرکٹ انٹو سب ڈویژن میں انہوں نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اورنگزیب کا وہ آیا دور. اورنگزیب جو تھا وہ لاسٹ جو مطلب جو میں نے پہلے بتایا کہ 6 جو تھے وہ ان کا تو کافی اچھا دور حکومت تھا. اس میں لاسٹ جو اچھا دور حکومت مغلوں کا تھا، مطلب جس میں پاور اور گلوری قائم تھی، وہ اورنگزیب کی تھی. اس کے بعد برائے نام رہی. اورنگزیب کے دور میں جو مین چیز ہوئی وہ انہوں نے اسلامک جو لا تھا اس کو کمپائل کیا تھا. اس کا نام دیا تھا ناؤن ایز فتوائے عالمگیری. یہ اس نے ایک مین اس میں قائم کیا تھا. اور انہوں نے یہ جو جزیہ تھا یہ بھی ری انٹروڈیوس کیا تھا نان مسلم پہ. ساتھ میں جو اورنگزیب کا جو ڈیتھ کے بعد جو مغل امپائر تھا وہ ڈکے آہستہ آہستہ مطلب ختم ہوتا گیا اور پھر 1857 تک برائے نام قائم رہا، اور پھر اس کے بعد کالونی بن گئی. پھر اس کے بعد جو برٹش، فرینچ اور پرتگیز اور ڈچ تھے یہ آپس میں لڑتے رہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو کون کالونی بنائے گا. برٹش پھر اس میں سب سے اوپر آیا. پھر چونکہ آلریڈی یہ سب کانٹیننٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ڈیوائیڈڈ ہو گیا تھا. اودھ تھا، روہیل خان تھا، حیدرآباد تھا، میسور تھا، بنگال تھا. جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی برٹش کی اس میں باقی تو انہوں نے بہت جلدی سے مطلب باری باری انہوں نے مسلم، ہندو اور سکھوں کے ساتھ وہ کیا، ان پہ اپنا وہ زور جمایا. اس کے بعد جو ان کو صرف ریزسٹنس جو اسٹف ریزسٹنس تھی وہ صرف میسور میں سب سے پہلے حیدر علی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جو ٹیپو سلطان تھا انہوں نے ایک ریزسٹنس شو کیا، لیکن وہ بھی 1857 تک قائم رہا. اس کے بعد 1857 میں کمپلیٹلی جو وار آف انڈیپینڈنس جس کو کہلاتے ہیں اس میں برٹش کا کالونی بن گیا آفیشیلی یہ جو سب کانٹیننٹ تھا. اب اس میں جو اس کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ مغلز جو ہے انہوں نے ڈکریز کے ذریعے ہی انہوں نے بھی وہ کیا تھا، اپنا رول کیا، اور اس کے بعد اس کی ایگزیکٹو، لیجسلیٹو، جوڈیشری پاور سب چیزیں جو تھی وہ بادشاہ کے پاس ہی ہوتی تھی. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ ان سبجیکٹس کو چلانے کے لیے ایک بندہ بادشاہ خود ہی اپائنٹ کرتا تھا جو وہ بادشاہ کے اس کے مطابق ہی وہ چلاتا تھا. ساتھ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا ان کا. اور اس میں جو منارکی جو پرنسپل آف گورنمنٹ مطلب جو ٹائپ تھا وہ منارکی تھی، گورنمنٹ کی ٹائپ وہ منارکی تھی. اور اس میں جو مطلب منارکی تھی یہ جب بادشاہ مرتا تھا تو اس کا بیٹا ہی وہ بادشاہ بنتا تھا. اس طرح کا سسٹم چلتا رہا. اس میں جو تمام جو پاورز تھی وہ تو سلطان کے پاس یا امپائر کے پاس، جو امپائر ہے وہ اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن کے لیے بندے بھی اپوائنٹ کیے تھے، جس طرح گورنرز، جسٹس کے لیے انہوں نے قاضیز مختلف اپوائنٹ کیے تھے. وہ فیملی، ولیج اور کاسٹ میں الگ الگ جس طرح کورٹس لگتی ہے. اور آخر جو ہے وہ
چیف وہ کوڈ وہ مطلب وہ کنگ ہوتا تھا جو بھی وہ کرتا تھا. اور لیکن اس میں جو لٹیگیشن تھی وہ بہت بریف تھی اور بہت جلدی ججمنٹ کا جو ایگزیکیوشن ہوتا تھا وہ بہت جلدی تھا. یہ سمری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو یہ فائنل تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہے اور یہ آپ سے بھولے نہ, یہ میں نے پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ.